السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب ہے خلاصۃ الفقہ الاسلامی، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے۔ عنوان ہے الاحکام الشرعیۃ، یعنی شرعی احکام۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ فلاں کام کا کرنا واجب ہے، فلاں کام کا کرنا حرام ہے، فلاں کام کا کرنا سنت ہے، فلاں کام کا کرنا مستحب ہے۔ تو کسی بھی کام پر جو ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے، یہ جو حکم لگاتے ہیں یہی حکم جو ہے، یہی احکام شرعی احکام کہلاتے ہیں۔ تو حکم اصل میں ہے کیا؟ حکم دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حقیقی حاکم اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ مکلف سے خطاب فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خطاب فرماتا ہے اس پر دلالت یا تو کتاب اللہ سے ہوتی ہے، یا سنت رسول سے ہوتی ہے، یا اجماع امت سے ہوتی ہے، یا پھر قیاس کے ذریعے مجتہد گمان غالب حاصل کرتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اسی لیے شرعی احکام کے جاننے کے 4 ذرائع بتائے گئے۔ نمبر 1 کتاب یعنی قرآن مجید، نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی آپ کی احادیث، اقوال و افعال وغیرہ، اور نمبر 3 ہے اجماع امت، نمبر 4 ہے قیاس، یعنی مجتہد قیاس کر کے جس نتیجے پر پہنچے تو وہ بھی حجت شرعی ہے مقلد کے لیے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس کی قسمیں بیان کی ہیں، تو قسموں کو بیان کرنے سے پہلے سمجھانے کے لیے دلیل حصر کے طور پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں الحکم اما طلب فعل او طلب ترک او تخییر بینہما، کہ حکم یا تو کسی فعل کا طلب ہے، کسی فعل کی طلب ہے، یہاں طلب سے مراد ہے کسی فعل کو کرنے کا مطالبہ کرنا، او طلب ترکن، یا کسی فعل کو ترک کرنے کا مطالبہ کرنا، او تخییر بینہما، یا کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دینا، تخییر اختیار دینا۔ بینہما میں ہما ضمیر کا مرجع جو ہے وہ فعل اور ترک کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں فل اول، تو پہلا یعنی کسی فعل کا مطالبہ، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ، ان کان جازمن، اگر جازم ہو، فوجوب، تو وہ وجوب ہے، یعنی اس فعل کا حکم وجوب ہے اور وہ فعل واجب ہے۔ اس کو ایجاب بھی کہتے ہیں، واجب قرار دینا۔ جازم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب اللہ کی طرف سے کسی کام کرنے کا حکم آیا اور اس کام کے ترک کرنے کو شریعت نے جائز نہیں رکھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو کام کو کرنا واجب ہے۔ اور حتمی اور جازم سے یہی مراد ہے کہ اس کے ترک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَنَدْبٌ، ورنہ تو ندب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کا مطالبہ حتمی نہ ہو بلکہ دوسری دلیلوں سے اس کے ترک کا جواز سمجھ میں آتا ہو کہ اس کا ترک کرنا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن یہاں مطالبہ موجود ہے، تو اس کا مطلب اس کام کو کرنا مندوب ہے۔ اور مذہب شافعی میں جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے دیکھیں گے کہ سنت، مستحب، مندوب، تطوع، مرغب فیہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں ایک ہی معنی میں ہیں کہ جس کام کا کرنا ثواب، اور ترک کرنا جو ہے گناہ تو نہیں ہے مگر اچھا بھی نہیں ہے، تو اسے ہم مندوب کہتے ہیں۔ والثانی، اور دوسرا یعنی طلب الترک، کسی کام کے ترک کرنے کا مطالبہ، ان کانا جازمن فتحریم، اگر جازم ہو تو تحریم ہے، یعنی کسی کام سے منع کیا گیا اور اس کام کو کرنے کا جواز بھی شریعت میں کہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو اس کام سے کو ترک کرنا جو ہے یہ جازم ہے، حتمی ہے۔ تو اگر مطالبہ کسی کام کے ترک کا جازم ہو، حتمی ہو، تو اس کام کو کرنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں والثانی ان کانا جازمن فتحریم، اور دوسرا اگر جازم ہو، کسی کام کے ترک کا مطالبہ جازم ہو تو حکم تحریم ہے، اور اس کام کو کرنا حرام یا محرم ہے، اور اس کا حکم تحریم ہے۔ وَإِلَّا فَكَرَاهَةٌ، ورنہ تو کراہت ہے، یعنی اگر اس کا مطالبہ جازم نہ ہو تو اس کام کا حکم کراہت ہے اور وہ کام مکروہ ہے۔ مطلب یہ کہ شریعت میں دوسرے دلائل سے اس کا جواز بھی مستفاد ہو رہا ہے، تو اب اس کام سے جو منع کیا جا رہا ہے تو یہ حرمت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کام کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن چونکہ منع ہے اس لیے ایک گناہ اس میں ناپسندیدگی تو ہے، تو اسی لیے اس کام کا کرنا مکروہ ہے۔ تو اگر کسی کام کے ترک کرنے کا مطالبہ اگر غیر جازم ہے تو اس کام کو کرنا مکروہ ہے اور اس کا حکم کراہت ہے، اس شرط پر کہ اس سے متعلق نہیں صریح وارد ہو، یعنی جو منع کیا گیا ہے قرآن یا حدیث میں تو فعل نہیں صراحت کے ساتھ ہو، تب اس غیر جازمی طلب ترک کو جو ہے ہم کراہت سے تعبیر کریں گے یا مکروہ کہیں گے اس فعل کو ہم، ورنہ خلاف اولا کہیں گے۔ یعنی اگر ممانعت غیر جازم ہے
اور نہی سری بھی وارد نہیں ہے تو پھر اس کام کے کرنے کو ہم خلاف اولا کہیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں والثانی ان کان جازما فتحریم، اور دوسرا یعنی طلب ترک اگر جازم ہو تو حکم تحریم ہے، والا فکراہت، ورنہ تو حکم کراہت ہے، ان ورد فیہ نہی صریح، اس شرط پر کہ اس میں نہی صریح وارد ہو، یہاں پر ان شرطیہ ہے۔ وخلاف الاولا، اور وہ کام کرنا خلاف اولا ہے اگر مطالبہ غیر جازم ہے تو کب؟ ان کان النہی فیہ غیر صریح، اگر اس میں نہیں جو ہے یہ غیر صریح ہے، مطلب کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کام سے صراحتاً منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے کرنے کے حکم سے مستفاد ہوتا ہے اس کے ترک کا منع ہونا، تو اسے نہیں غیر صریح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شریعت میں چاشت کی نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی چاشت کی نماز کے ترک سے منع کیا گیا، مگر یہ ممانعت صریح نہیں ہے، غیر صریح ہے، تو اسی لیے چاشت کی نماز کا ترک کرنا خلاف اولا قرار پایا۔ لیکن تحیت المسجد کا ترک مکروہ ہے، اس لیے کہ تحیت المسجد کے ترک سے جو ہے وہ صیغہ نہیں کے ذریعے صراحتاً منع کیا گیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ خلاف الاولا ان کان النہی فیہ غیر صریح، اور خلاف اولا ہے اگر اس میں نہیں غیر صریح ہو۔ والثالث ہی الاباحۃ، یعنی تخیر بینہما جو ہے تیسرا وہی اباحت ہے، یعنی اور اباحت جس فعل کی صفت ہو وہ فعل مباح ہے، جس طرح تحریم جس فعل کی صفت ہو وہ فعل محرم ہے یا حرام ہے، اور ایجاب جس فعل کی صفت ہو وہ فعل جو ہے، وجوب جس فعل کی صفت ہو وہ فعل واجب ہے، ندب جس فعل کی صفت ہو وہ مندوب ہے، اسی طرح اباحت جس فعل کی صفت ہو وہ مباح ہے۔ فرماتے ہیں فالواجب ما یثاب علی فعلہ، تو واجب وہ فعل ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، ویعاقب علی ترکہ، اور جس کے ترک پر سزا دی جائے یعنی آخرت میں عذاب ہو۔ اب مثال دے رہے ہیں کصوم رمضان، جیسے کہ رمضان کے روزے۔ والمندوب ما یثاب علی فعلہ، اور مندوب وہ فعل ہے جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، ولا یعاقب علی ترکہ، اور جس کے ترک پر عقاب نہ دیا جائے، سزا نہ ہو آخرت میں۔ کصلاۃ الوتر، جیسا کہ وطر کی نماز مندوب ہے، اس کے ترک پر گناہ نہیں ہے، البتہ یہ مکروہ ہے۔ والحرام ما یثاب علی ترکہ، اور حرام وہ فعل ہے جس کے ترک پر ثواب دیا جائے، ویعاقب علی فعلہ، اور جس کے فعل پر جس کے کرنے پر سزا دی جائے، کعقوق الوالدین، جیسے کہ والدین کی حق تلفی کرنا، والدین کے حقوق جو اولاد پر ہیں ان میں سے کسی ایک حق کو بھی پامال کرنا، یہ عقوق والدین سے ہے، تو والدین کی حق تلفی یہ حرام ہے، اس والدین کی حق تلفی سے بچنا ثواب ہے اور اس کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ مکروہ، خلاف اولا اور حرام، ان تینوں سے بچنا ثواب ہے، مگر یہاں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ان کو ترک کرتا ہے، ان سے بچتا ہے تو ثواب ہے، اور اگر لوگوں کے ڈر سے یا بدنامی کے ڈر سے یا دکھاوے کے لیے اگر ان چیزوں سے بچتا ہے تو ثواب نہیں ہے۔ البتہ بھلے ہی لوگوں کے ڈر سے حرام یا مکروہ سے بچے، لیکن اگر بچتا ہے تو حرام کا گناہ نہیں ملے گا، مکروہ کی کراہت سے وہ بچے گا۔ بہرحال فرماتے ہیں والمکروہ و خلاف الاولا، اور مکروہ اور خلاف اولا کلاہما دونوں ما یثاب علی ترکہ وہ ہیں جن کے ترک پر ثواب دیا جائے، ولا یعاقب علی فعلہ، اور ان کے کرنے پر عقاب نہ دیا جائے، الا سوائے اس کے کہ ان النہی فی الاول صریح، کہ پہلے میں نہیں صریح ہے، یعنی مکروہ میں جو نہیں ہے وہ صریح ہے، ممانعت صراحت کے ساتھ آئی ہے کتاب و سنت میں، وفی الثانی غیر صریح، اور دوسرے میں یعنی خلاف اولا میں نہیں غیر صریح ہے، جیسا کہ میں نے وضاحت کی۔ مثلا مثال کے طور پہ ترک تحیت المسجد مکروہ، تحیت المسجد کا ترک کرنا مکروہ ہے، وہ نماز جسے تحیت المسجد کہتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے سنت ہے کہ بیٹھنے سے پہلے وہ کوئی نماز پڑھ لے، اور اگر وہ کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھا تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے، گویا کہ اس نے تحیت المسجد کو ترک کر دیا، کیونکہ تحیت المسجد بیٹھنے سے فوت ہو جاتی ہے، تو اگر اس نے بیٹھنے سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھی، چاہے فرض نماز پڑھی یا سنن راتبہ میں سے کوئی پڑھی یا قضا نماز پڑھی یا خاص تحیت المسجد کی نیت سے کوئی نماز پڑھی، تو وہ کراہت سے بچ جائے گا اور اس کو ثواب ملے گا۔ اگر تحیت المسجد کی نیت سے پڑھی تو تحیت المسجد کا ثواب ملے گا۔ تو فرماتے ہیں مثلا مثال کے طور پہ ترک تحیت المسجد مکروہ، تحیت المسجد کا ترک کرنا مکروہ ہے، کیوں؟ فقد ورد فیہ نہی صریح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہی صریح وارد ہوئی، حیث قال، جب آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رواہ الشیخان، اس حدیث کو شیخان یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا رضی اللہ عنہما۔
فرماتے ہیں وَتَرْكُ صلاۃ، تو یہاں پہ جو ہے فلا یجلس نہیں، یہ صریح ہے۔ فرماتے ہیں وَتَرْكُ صلاۃ الضحیٰ خلاف الاولیٰ، اور چاشت کی نماز کا ترک کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ کیوں؟ فقد ورد الامر بفعلها فی الاحادیث، اس لیے کہ احادیث میں اس کو بجا لانے کا حکم وارد ہوا، امر وارد ہوا۔ والامر بشیء نہی غیر صریح عن ترکہ، اور کسی کام کا امر اس کے ترک سے غیر صریح نہیں ہے، اس کے ترک کی غیر صریح نہیں ہے، یعنی کہا گیا یہ کام کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو ترک کرنے سے بچو، تو یہ جو ہے کرو سے مستفاد ہوا، صراحت کے ساتھ جو ہے نہیں کہا گیا کہ اس کام کو ترک کرنے سے بچو۔ تو چاشت کی نماز کو پڑھنے کا حکم آیا تو چاشت کی نماز کا ترک جو ہے خلاف اولیٰ قرار پایا، اس لیے کہ یہاں نہیں جو ہے وہ غیر صریح ہے۔ آگے فرماتے ہیں والمباح، اور مباح ما یثاب ما لا یثاب ولا یعاقب، مباح وہ فعل ہے کہ نہ ثواب دیا جائے، نہ سزا دی جائے، نہ عذاب دیا جائے، علی فعلہ ولا علی ترکہ، اس کے کرنے پر نہ ہی اور نہ ہی اس کے ترک کرنے پر۔ مباح وہ فعل ہے کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر نہ ثواب دیا جائے نہ عقاب دیا جائے، نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو۔ کا شرب الحلیب، جیسے کہ دودھ کا پینا۔ پھر فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِلْوَاجِبِ فَرْضٌ، اور واجب کو فرض کہا جاتا ہے، وَلِلْمَنْدُوبِ سُنَّةٌ، اور مندوب کو سنت، وَمُسْتَحَبٌ، اور مستحب کہا جاتا ہے، وَلِلْمُبَاحِ جائز وحلال، اور مباح کو جائز اور حلال کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگلے پیراگراف میں وَالْفَرْضُ نوعان، اور فرض دو قسمیں ہیں، فرض عین و فرض کفایہ، فرض عین اور فرض کفایہ۔ ففرض العین هو الواجب علی کل مکلف، تو فرض عین ہر مکلف پر جو واجب ہے، فرض عین وہ ہے جو ہر مکلف پر واجب ہے۔ مکلف کون ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل و بالغ ہو وہ مکلف ہے، تو ہر مکلف پر جو واجب ہے وہ فرض عین ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے وغیرہ۔ کل مکتوبات الخمس، جیسے کہ 5 وقت کی فرض نمازیں، 5 فرض نمازیں۔ وہ فرض الکفایہ، اور دوسری قسم ہے فرض کفایہ، هو الواجب علی جملۃ المکلفین، فرض کفایہ وہ ہے جو مکلفین کے مجموعے پر واجب ہے، یعنی اگر بعض مکلفین نے ادا کیا تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو گیا، جیسے کہ نماز جنازہ پڑھنا۔ فرماتے ہیں کل امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جیسے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی واجبات کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا، منع کرنا۔ یہ فرض کفایہ ہے تب جب ایک سے زیادہ اشخاص جو ہیں اس پر قادر ہوں، تو ان سب میں یہ فرض کفایہ۔ مثال کے طور پہ کوئی نماز کا ترک کر رہا ہے تو چند لوگوں نے جو ہے اس پر اطلاع پائی اور ایک سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو جو ہے واجبات کا حکم دینے پر قدرت رکھتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی واجبات کا حکم دے دیا، یعنی فرض نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، تو باقی سب کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا۔ اور اگر کسی نے بھی حکم دے دیا تو سب گنہگار ہوئے، یہ فرض کفایہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہی آدمی ہے جو مطلع ہوا کسی شخص کے واجب کے ترک کرنے پر یا کسی شخص کے گناہ میں مبتلا ہونے پر، ایک ہی شخص واقف ہوا اور وہی قادر ہے، یا واقف تو ایک سے زائد ہوئے مگر اس کو امر نہیں کرنے پر قادر ایک ہی ہے، تو اس پر فرض عین ہے۔ جیسے کوئی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اور ایک سے زائد لوگ مطلع ہوئے اور ایک سے زائد لوگ قادر ہے اس کو روکنے پر، منع کرنے پر، تو ان سب پر کفایتاً جو ہے واجب ہے کہ اس سے روکیں۔ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانے، ہاں دل میں برا جاننا ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس پر مطلع ہو۔ اگلے صفحے پر صفحہ 9 پر ہے بس سنت و قسمان، اور سنت دو قسمیں ہیں، سنت و عین، سنت عین کا قلم ظفرین، جیسے کہ ناخن تراشنا، و سنت و کفایتین، اور سنت کفایہ کالتضحیۃ عن اہل بیت، جیسا کہ ایک گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا، یعنی ایک گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں جن سب کا نان و نفقہ جو ہے کسی ایک کے ذمے ہے، تو ان سب کی طرف سے کسی ایک کا قربانی کرنا باقی سب کی طرف سے جو ہے سنت کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ یعنی بیوی بھی مالدار ہے، وہ جانور خرید کر قربانی کروا سکتی ہے، شوہر بھی مالدار ہے، جانور خرید کر قربانی کروا سکتا ہے مثال کے طور پہ، لیکن اب شوہر نے جو ہے جانور خریدا اور قربانی دلائی ایک جانور کی، تو بیوی کی طرف سے بھی سنت کفایہ ادا ہو گیا۔ بیوی کو جو ہے کراہت سے بچنے کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے مال سے کرے، تو سنت کفایہ کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں والکراہۃ ضربان، اور کراہت دو قسمیں ہیں، کراہت تنزیہ و کراہت تحریم، کراہت تنزیہ اور کراہت تحریم۔ کراہت تحریم جو ہے اس کا کرنا گناہ ہے اور اس سے بچنا جو ہے اللہ کی رضا کے لیے واجب ہے، اور کراہت تنزیہ کے بارے میں تو گزرا۔ فرماتے ہیں فل اولا، تو پہلی یعنی کراہت تنزیہ، لیس فیہا اثم، اس میں گناہ نہیں، والثانیۃ یأثم فاعلھا، اور دوسری کراہت تحریم، اس کا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ فہی کالحرام، تو وہ حرام کی طرح ہے، یعنی اس کا کرنا گناہ اور اس سے بچنا ثواب۔
تو اس معنی میں وہ حرام کی طرح ہے، لیکن فرق ہے، کیا فرق ہے؟ الا سوا اس کے کہ انہا تقتضی الاثم بدلیل یحتمل التأویل، کہ کراہت تحریم اس دلیل سے گناہ کا تقاضا کرتی ہے جو دلیل تعویل کی گنجائش رکھتی ہے، تعویل کا احتمال رکھتی ہے۔ والحرام یقتضیہ بدلیل قطعی، اور حرام گناہ کا تقاضا جو ہے ایسی دلیل قطعی سے رکھتی ہے لا یحتمل التاویل، جو تعویل کی گنجائش نہیں رکھتی، یعنی قطعی دلیل سے جس کی ممانعت ثابت ہو، جس کا گناہ ہونا ثابت ہو وہ حرام ہے، اور دلیل ظنی سے جس کا گناہ ہونا ثابت ہو وہ فعل مکروہ تحریمی ہے، یعنی مکروہ تحریمی حرام ظنی ہے۔ اسی لیے مکروہ تحریمی کی جگہ فقہا حرام کا اطلاق بھی کرتے ہیں، لیکن جو حرام قطعی ہے اس کی جگہ مکروہ تحریمی کا اطلاق نہیں کرتے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا شراب پینا مکروہ تحریمی ہے، لیکن جہاں مکروہ تحریمی آتا ہے جیسا کہ ہمارے شافعی مذہب میں مور کا گوشت کھانا یہ حرام ظنی ہے، تو اس کی جگہ مکروہ تحریمی کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے اور حرام کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔